یہ ہے وقت میڈیا۔ پنجاب کے جالندھر میں 27 اگست 2022 کو پرنسپل نند لال شرما میموریل چیریٹیبل ٹرسٹ امبالہ، دا پوئٹری جنکشن سہارنپور اور سانجھ امبالہ نے انوپ کمار وتس، پروفیسر شرد منوجا، ڈاکٹر کنال مہتا اور وپن گپتا کے سہیوگ سے ایک آل انڈیا تری بھاشیہ کبھی سمیلن ایوم مشاعرے کا آیوجن کیا، جس میں وشش اتیتھی رہے شری موہت تیواری، اسپیشل سیکرٹری فائنانس، گورنمنٹ آف پنجاب۔ پروگرام کی صدارت کی پنجابی کے مشہور و معروف شاعر سرجیت جج صاحب نے۔ اس پروگرام میں شری پربھاش پراشر جی نے بھی شرکت کی۔ پروگرام کے کنوینر رہے پنجاب ہریانہ میں پنجابی، ہندی، اردو شاعری کو پروتساہن دینے والے نیک دل انسان پروفیسر ستیش چندر جی، اور اس پروگرام کے کو کنوینر رہے دی پوئٹری جنکشن سہارنپور کے وائس پریزیڈنٹ انل کمار سنگھ اور شہزاد علی، جنرل سیکرٹری دی پوئٹری جنکشن سہارنپور۔ پریوار ہو یا کوئی خاندان ہو، تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں یکجہتی نہ ہو، جب تک وہاں لوگ ایکتا کے ساتھ نہ رہتے ہوں، جب تک وہاں محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے سے رشتے نبھانے کا جذبہ نہ ہو، تب تک وہ وطن، وہ ملک، وہ خاندان اور وہ پریوار ترقی نہیں کر سکتا۔ آئیے محبتوں کے پیغام کو عام کرتے ہیں، اور ایک نوجوان شاعر سے میں آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں جس نے سنجیدہ لہجے کی شاعری میں اس طرح کے مضامین کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے کہ جس سے وہ لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر سکے۔ محبت وہ نہیں جو ایک معشوقہ سے ہوتی ہے، محبت وہ جو انسانیت سے ہوتی ہے، محبت وہ جو اپنے پڑوسی سے ہوتی ہے، محبت وہ جو مظلوم سے ہوتی ہے، محبت وہ جو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دیتی ہے۔ اس محبت کا پرچم لے کر ایک نوجوان نکلا ہے۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں اور آپ سے اس کی ملاقات کراتا ہوں، اور یہ 4 مصرے آپ کو یہ سمجھ کے سننے ہیں کہ یہ اسی کڑی کا حصہ ہے جہاں سے شبیر ادیب نے اپنی بات چھوڑی تھی۔ وہ یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں چلیے یہ ابھی نہ پڑھ کے تھوڑا سا اپنے کو چینج کر رہا ہوں اور وہاں سے الگ ہٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے یاد آ گیا، مجھے بلال نے کہا تھا کہ کس حوالے سے ان کو پڑھنا ہے، آج کس طرح کے شعر انہیں سنانے ہیں، تو اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت کروں۔ میاں وہ دن گئے، اب یہ حماقت کون کرتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں محبت کون کرتا ہے، کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشاں ہے، غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے، غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے اس نوجوان سے ملاقات کراؤں جو آپ کو اپنے مصروں میں چونکائے گا، جو رشتوں کے قریب آنے کی کوشش کرے گا، اور آپ اسے بارہا سنتے رہے ہیں، بہت پسند بھی کرتے رہے ہیں۔ بلال سہارنپوری سے میری گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ اب اپنے پیمنٹ کو حلال کریں۔ اس سے پہلے نظامت میں انہوں نے جو کچھ کام کیا تھا وہ اگلی سال کے لیے ان کا سیمپل تھا، سیمپل اگر پاس ہو گیا تو اگلی سال کی نظامت کی ذمہ داری ان پر رہے گی۔ صدر صاحب سے اجازت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں جوہر کانپوری صاحب تشریف لے آئے ہیں، حسن کاظمی صاحب ہیں، بہت ہی عمدہ شاعر، ابھی ہمارے عزم شاکری صاحب کو آپ کو سننا ہے۔ میں تو وہاں تک سلسلہ بناتا ہوں کہ ایک سی ڈی کے روپ میں کہ وہاں تک آپ لوگ پہنچ جائیں، مشکل سے 2-4 منٹ آپ کے بیچ میں رہوں گا اور یہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ملاحظہ کریں کہ مطلب پیش کرتا ہوں کہ مجنوں کو جو لگی تھی اسی لت میں مر گئے۔ اچھا، اب لوگ 2-4 منٹ کے لیے ساتھ دے دیں تو مجھے لگے گا کہ میرا مجنوں کو جو لگی تھی اسی لت میں مر گئے، مجنوں کو جو لگی تھی اسی لت میں مر گئے، مجنوں کو جو لگی تھی اسی لت میں مر گئے، اس کی طرح سے تم بھی محبت میں مر گئے۔ ارے واہ، مجنوں کو جو لگی تھی اسی لت میں مر گئے، مجنوں کو جو لگی تھی
اسی لت میں مر گئے، اس کی طرح سے تم بھی محبت میں مر گئے اور ان کو بھی آج پانی سے ترسا رہے ہو تم، ان کو بھی آج پانی سے ترسا رہے ہو تم، جن کے بڑے ندی کی حفاظت میں مر گئے۔ واہ 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 واہ، ان کو بھی آج پانی سے ترسا بہت رہے ہو، اچھا، واہ واہ واہ، جن کے بڑے ندی کی حفاظت میں مر گئے۔ مجرم ہر ایک جرم سے ہوتا گیا بری، واہ، مجرم ہر ایک جرم سے ہوتا گیا بری، زندہ تھے جو ثبوت عدالت میں مر گئے۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ، کہ مجرم ہر ایک جرم سے ہوتا گیا بری، واہ، سفیر صاحب مجرم ہر ایک جرم سے ہوتا گیا بری، زندہ تھے جو ثبوت عدالت میں مر گئے، اور رکشہ چلانے والے نے بچے پڑھا لیے، رکشہ چلانے والے نے بچے پڑھا لیے جو تھے نواب زادے نزاکت میں مر گئے۔ ارے واہ 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 واہ، کہ رکشہ چلانے والے نے بچے پڑھا لیے جو تھے نواب زادے نزاکت میں مر گئے، اور پہلے ہر آدمی انسان ہوا کرتا تھا۔ کیا کہنا، پہلے ہر آدمی انسان ہوا کرتا تھا، پہلے ہر آدمی انسان ہوا کرتا تھا، واہ، بعد میں ہندو مسلمان ہوا کرتا، صحیح بات ہے، واہ، پہلے ہر آدمی انسان ہوا کرتا تھا، بعد میں ہندو انسان ہوا کرتا تھا، کیا کہنا، بعد میں ہندو مسلمان ہوا کرتا تھا۔ اور یہ جو چوراہے پہ بیٹھا ہے کٹورا لے کر، کیا کہنا، یہ جو چوراہے پہ بیٹھا ہے کٹورا لے کر، یہ کسی وقت میں سلطان ہوا کرتا، واہ 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 واہ، یہ جو چوراہے پہ واہ واہ واہ، یہ جو چوراہے پہ بیٹھا ہے کٹورا لے کر، یہ کسی چوراہے پہ بیٹھا ہے کٹورا لے کر، یہ کسی وقت میں سلطان ہوا کرتا تھا، اور دیکھ لیتا تھا میں جب اس کی نشیلی آنکھیں، دیکھ لیتا تھا میں جب اس کی نشیلی آنکھیں، شعر کہنا بڑا آسان ہوا کرتا تھا، واہ 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 واہ، دیکھ لیتا تھا میں جب اس کی نشیلی آنکھیں، کیا کہنا، شعر کہنا بڑا آسان ہوا کرتا تھا۔ اور ایک تازہ مسئلہ یوں ہے کہ کیسا ہے اس کے سواد کا مطلب نہیں پتا، بہت اچھا، واہ، کیسا ہے اس کے سواد کا مطلب نہیں پتا، لوگوں کو اتحاد کا مطلب نہیں پتا، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، کیسا ہے اس کے سواد کا مطلب نہیں پتا، لوگوں کو اتحاد کا مطلب نہیں پتا، اور کھویا نہیں ہے تم نے کوئی اپنا اس لیے، کھویا نہیں ہے تم نے کوئی اپنا اس لیے تم کو ابھی فساد کا مطلب، کھویا نہیں ہے تم نے کوئی اپنا اس لیے، کھویا نہیں ہے تم نے کوئی اپنا اس لیے، تم کو ابھی فساد کا مطلب نہیں پتا، اور مارا ہے بے گناہوں کو اسلام کے لیے، مارا ہے بے گناہوں کو اسلام کے لیے، شاید اسے جہاد کا مطلب نہیں پتا، مارا ہے بے گناہوں کو اسلام، بہت اچھا، واہ واہ واہ، شاید اسے جہاد کا مطلب نہیں پتا، اور اسے برائے ادب میں بڑا سمجھتا تھا، اسے برائے ادب میں بڑا سمجھتا تھا، وہ اپنے آپ کو لیکن خدا سمجھتا تھا، ارے کیا کہنا، واہ 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 واہ، اسے برائے ادب میں بڑا سمجھتا تھا، وہ اپنے آپ کو لیکن خدا سمجھتا تھا، اور وہی تو مخبری کرتا تھا دشمنوں کے لیے، وہی تو مخبری کرتا تھا دشمنوں کے لیے، میرا قبیلہ جسے رہنما تھا، ارے واہ 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 واہ، وہی تو واہ 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 واہ، وہی تو مخبری کرتا تھا دشمنوں کے لیے، میرا قبیلہ جسے رہنما سمجھتا تھا، اور اس لیے توجہ چاہتا ہوں ارشاد کہ میرا قبیلہ جسے رہنما سمجھتا تھا، عرب کے ملکوں میں ایک دو مشاعرے پڑھ کر، عرب کے ملکوں میں ایک دو مشاعرے پڑھ کر وہ اپنے آپ کو جونیلیا سمجھتا تھا۔ یار یہ تم نے بہت اچھا قافیہ استعمال کیا، اسے برائے ادب میں بڑا سمجھتا تھا، وہ اپنے آپ کو لیکن خدا سمجھتا،
اور وہی تو مخبری کرتا تھا دشمنوں کے لیے. میرا قبیلہ جسے رہنما سمجھتا تھا عرب کے ملکوں میں ایک دو مشاعرے پڑھ کر واہ. وہ اپنے آپ کو جون ایلیا سمجھتا تھا واہ اور واہ. ہاتھ میں بندوق اور نہ تیر تلواروں کے ساتھ. کیا کہنا؟ ہاتھ میں بندوق اور نہ تیر تلواروں کے ساتھ. میں قلم سے لڑ رہا ہوں جنگ مکاروں کے ساتھ. واہ 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 واہ. ہاتھ میں بندوق ارے واہ 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 واہ. تلواروں کے ساتھ. واہ واہ میں واہ. قلم سے لڑ رہا ہوں جنگ مکاروں کے ساتھ اور کرتے ہیں تقریر جلسوں میں وفاداری پہ وہ. کرتے ہیں تقریر جلسوں میں وفاداری پہ وہ. زندگی گزری ہے ساری جن کی غداروں. ارے واہ 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 واہ. تقریر جلسوں میں وفاداری پہ وہ. واہ واہ واہ. زندگی گزری ہے ساری جن بلال کی بلال غداروں مطلب کے پھر پڑھو. ساتھ. بلال مطلب پھر پڑھو. اس کا مطلب پھر پڑھو یار. واہ واہ واہ. کہ ہاتھ میں بندوق اور نہ تیر تلواروں کے ساتھ. ارے واہ واہ. ہاتھ میں بندوق اور نہ تیر تلواروں کے ساتھ میں قلم سے لڑ رہا ہوں جنگ مکاروں کے ساتھ. بہت اور اچھا. کرتے ہیں تقریر جلسوں میں وفاداری پہ وہ. واہ زندگی گزری ہے ساری جن کی غداروں کے ساتھ. واہ واہ اور واہ. میر و غالب کی روایت ہو گئی رخصت بلال. تمام اسٹیج سے معافی کے ساتھ آج کا معتبر اسٹیج ہے اچھا. کہ میر و غالب کی روایت ہو گئی رخصت بلال. کرتا ہوں اسٹیج ساجھا اب اداکاروں کو. واہ واہ واہ. کرتا ہوں اسٹیج ساجھا اب اداکاروں کے ساتھ. اور ایک مطلب ہوا ہے کہ میر سے مطلب نہ غالب کی طرفداری کرو. کیا کہنا؟ میر سے مطلب نہ غالب کی طرفداری کرو. داد لینی ہے اگر تو بس اداکاری کرو. بہت اچھا. واہ 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 واہ. میر سے مطلب نہ غالب کی طرفداری کرو. داد لینی ہے اگر نہ غالب کی طرفداری کرو. داد لینی ہے اگر تو بس اداکاری کرو. اور جو بزرگوں سے ملا اس کو بھی گروی رکھ دیا. جو بزرگوں سے ملا اس کو بھی گروی رکھ دیا. آپ سے کس نے کہا تھا آپ سرداری کرو. واہ 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 واہ. جو بزرگوں سے ملا واہ 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 اس کو بھی گروی رکھ دیا. آپ سے کس نے کہا تھا آپ سرداری کرو. اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ پھر سے یوسف بک رہا ہے مصر کے بازار میں. پھر سے یوسف بک رہا ہے مصر کے بازار میں. پھر زلیخا سے کہو آؤ خریداری کرو. واہ 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 واہ. پھر زلیخا سے کہو آؤ خریداری کرو. اور تم کو بھی مل جائے گا تمغہ کوئی سرکار سے. تم کو بھی مل جائے گا تمغہ کوئی سرکار سے. تم بلال احمد حکومت کی طرفداری کرو. بلال احمد حکومت کی طرفداری کرو. اور آخر میں اجازت لیتا ہوں ایک مطلع اور چند اشعار کے ساتھ. ہمارے انوپ جی وپن جی تمام لوگ تشریف رکھتے ہیں. ملاحظہ کریں کہ ملاحظہ کریں یہ ایک مطلب 2-3 شعر ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. نہیں وقت کے چکر میں مت پڑو. اب تمہارا موڈ بن گیا ہے تو صحیح سے اچھے شعر کو سنا دو. لوگ بھی سننے کے موڈ میں آ گئے اور تم بھی پڑھنے کے موڈ میں آ گئے ہو تو ذرا سا کام ٹھیک ٹھاک کر دو. اس وقت فارمیلٹی کا کوئی مطلب نہیں ہے. سیدھے وقت آپ کے ہاتھ میں. اس طرح تیری اداؤں کی طرف دیکھتے ہیں. جی اس طرح تیری اداؤں کی طرف دیکھتے ہیں. اس طرح تیری اداؤں کی طرف دیکھتے ہیں جیسے بیمار دواؤں کی طرف دیکھتے ہیں. واہ. جیسے بیمار دواؤں کی طرف دیکھتے کیا ہیں کہنا ہے, اور کیا خرچ کہنا کرتے ہیں جو شہروں میں جوانی اپنی. خرچ کرتے ہیں جو شہروں میں جوانی اپنی. آخری وقت میں گاؤں کی طرف دیکھتے ہیں. واہ 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 واہ. خرچ کرتے ہیں جو شہروں میں جوانی اپنی. کیا کہنا ہے. آخری وقت میں گاؤں کی طرف دیکھتے ہیں. اور وہ بلندی پہ بھلا کیسے پہنچ سکتے ہیں. وہ بلندی پہ بھلا کیسے پہنچ سکتے ہیں. دھوپ کے وقت جو چھاؤں کی طرف دیکھتے ہیں. واہ واہ واہ. ارے جون ایلیا سے اچھا نہیں ادھر آئیے. وہ جو جون ایلیا والا شعر ہے اس کو پھر سنائیے. وہ شعر دوبارہ سے سنائیے. بلکہ وہ مطلع اور شعر دوبارہ سے پڑھو. وہ مطلع اور شعر اور 2-3 شعر بسو. کیونکہ عظم شاکری صاحب کو پڑھنا ہے ان لوگوں کو.
کہ اسے برائے ادب میں بڑا سمجھتا تھا، وہ اپنے آپ کو لیکن خدا سمجھتا تھا، وہی تو مخبری کرتا تھا دشمنوں کے لیے، میرا قبیلہ جسے رہنما سمجھتا تھا۔ اور عرب کے ملکوں میں ایک دو مشاعرے پڑھ کر، عرب کے ملکوں میں ایک دو مشاعرے پڑھ کر وہ اپنے آپ کو جونیلیا سمجھتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو، اور جن میں بھرا وہ جھوٹ، وہ قصے نہیں پڑھے، کیا کہنا، جن میں بھرا وہ جھوٹ وہ قصے نہیں پڑھے، جا کر مشاعروں میں لطیفے نہیں پڑھے۔ جن میں بھرا وہ جھوٹ وہ قصے نہیں پڑھے، جا کر مشاعروں میں لطیفے نہیں پڑھے۔ ہم نے غزل کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کیا، ہم نے غزل کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کیا، ہم نے حکومتوں کے قصیدے نہیں پڑھے، ہم نے غزل کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کیا، غزل کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کیا، ہم نے حکومتوں کے قصیدے نہیں پڑھے۔ اور وہ جو شعر میرا اس بار پارلیمنٹ میں پشچم بنگال کے سانسد نے پڑھا، وہ شعر پڑھتا ہوں سر بپن جی، ملاحظہ کریں کہ جن میں بھرا وہ جھوٹ وہ قصے نہیں پڑھے، جا کر مشاعروں میں لطیفے نہیں پڑھے، ہم نے غزل کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کیا، ہم نے مشاعروں میں لطیفے نہیں پڑھے۔ اس نے پڑھا کروڑوں کا ایوان میں بجٹ، اس نے پڑھا کروڑوں کا ایوان میں بجٹ، لیکن اداس لوگوں کے چہرے نہیں پڑے۔ اس نے پڑھا کروڑوں کا ایوان میں بجٹ، لیکن اداس لوگوں کے چہرے نہیں پڑے۔ اس سال بھی وہ فیس ادا کر نہیں سکا، اس سال بھی وہ فیس ادا کر نہیں سکا، اس سال بھی غریب کے بچے نہیں پڑھے، اس سال بھی غریب کے بچے نہیں۔ حضرات گرامی، آپ نے بلال سہارنپوری کو سنا اور آپ نے محسوس کیا کہ جہاں جہاں الجھنیں ہیں، جہاں جہاں محرومیاں ہیں، وہاں وہاں شاعر کی نظر کس طرح سے پہنچتی ہے۔ شاعر بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس موضوع کو، اس مضمون کو اپنی شاعری اور اپنی غزل کا حصہ بناتا ہے۔ بلال سہارنپوری کو اس کے لیے مبارکباد، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلال سہارنپوری کو پوری زندہ دلی کے ساتھ سنا، جس طرح سے انہیں سنا جانے کا حق تھا۔ عرب کے ملکوں میں ایک دو مشاعرے پڑھ کے وہ اپنے آپ کو جونیلیا سمجھتا ہے۔ یہ جو مضمون ہے، یہ مضمون ظاہر ہے کہ وہی جب سامنے سے یہ فرمائش آئی کہ جونیلیا والا شعر دوبارہ سنائیے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو جونیلیا کو پسند کرتا ہوگا، ظاہر ہے کہ وہی اس بات کی فرمائش کرے گا اور وہی اس شعر کی روح تک پہنچے گا۔ میں آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار زوردار تالیوں سے ستیش سر، پوئٹری جنکشن اور ان کی پوری ٹیم کا استقبال کر کے انہیں یقین دلائیے کہ ان کی محنتیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں، یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں، یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9976400286۔ آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔